السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیزوں، میں ہوں افتخار رفیع، پیارے پاکستان کے پیارے شہر لاہور سے۔ دوستو، کل مجھے ایک نوجوان کی کال آئی جس کی عمر 24 سال تھی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس نے ایم اے کر رکھا ہے، ماسٹرز کر رکھا ہے، لیکن اس کے پاس نوکری نہیں ہے۔ اور اس نے اتنا زیادہ اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور اس قدر انزائٹی تھی اس کو، اور وہ بہت دقت محسوس کر رہا تھا بولتے ہوئے، اور اس کا یہ خیال تھا کہ زندگی کا پیدا ہونے کا مقصد ہی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ نوکری نہیں ہے، اس کو کوئی روزگار نہیں مل رہا۔ تو اس نے بڑی مایوس گفتگو کی۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بچے آپ نے ماسٹرز کب کیا ہے؟ کہتا جی مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا ماسٹرز کیے ہوئے، اور اب میں فارغ ہوں اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو پریشانی کس چیز کی ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ میرے کچھ خواب ہیں اور میں آگے جانا چاہتا ہوں اور میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور ہر جگہ پہ نو ویکینسی کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ تو میں نے اس کی مایوسی کو دیکھتے ہوئے سوچا، اس سے جو میں نے بات کی وہ تو کی، میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج یہ بات آپ سے کی جائے اور آپ سے یہ ساری بات شیئر کی جائے، تاکہ اور بہت سارے نوجوان جو اس وقت اس فکر میں ہیں کہ ان کے پاس نوکری نہیں ہے اور وہ آگے جانا چاہتے ہیں اور وہ بڑی مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں۔ دوستوں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جب میں دنیا میں نے آنا تھا تو 9 مہینے اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ماں کی خوراک میں حصے دار بنا دیا۔ اس کے بعد جب میں پیدا ہوا تو میری ماں کو ہی میری خوراک کا ذریعہ بنایا میرے اللہ نے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ میں جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو میرا باپ کما کے لاتا تھا اور میری ماں مجھے بڑی نرم چیزیں، دلیا اور اس طرح کی چیزیں کھلاتی رہی، اور جب میں روٹی کھانے کے قابل ہو گیا تو پھر وہ مجھے بہترین روٹی پکا کے کھلاتی رہی، اور مجھے اس نے کپڑے دیے۔ میرے ماں باپ نے دونوں نے مل کر میری تعلیم کا خرچہ اٹھایا، میری بیماری پر خرچ کیا، میرے کپڑوں پر خرچ کیا، میری صحت پر خرچ کیا، اور میرے کالج کے اسکول کے پیسے یونیفارم کے دیتے رہے۔ تو 22-23 سال تک پاکستانی ہر نوجوان، میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، میں ریئر کیسز کی بات نہیں کرتا، 2-4-5% لوگوں کی بات نہیں کرتا، لیکن میجورٹی جو ہے وہ والدین پالتے ہیں، جو ان کی ذمہ داری بھی ہے، اور 22-23 سال ہم مرہون منت رہتے ہیں والدین کے، اور ایک پھلی نہیں پھوڑتے، 1 روپیہ نہیں کماتے۔ اس کے بعد سال 1.5 سال اگر بے روزگاری آ جائے تو یار اتنا اتاولا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو 20-22 سال بغیر کچھ محنت کیے کھانا دیا، سونے کے لیے جگہ دی، آپ کی فیسیں دیں، آپ کو کپڑے دیے، وہ اللہ آگے آپ کو نہیں دے گا؟ تو دوستو، اتنا مایوس مت ہو جایا کریں۔ ماسٹرز کرنے کے بعد یا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یا بی اے کرنے کے بعد یا کوئی بھی ڈگری لینے کے بعد اگر 2-4 سال بے روزگاری کے آ جاتے ہیں تو اس سے گھبرانا نہیں ہے۔ آپ نے پچھلا سفر دیکھنا ہے کہ 20-22 سال یہ روٹین ہے پاکستان میں کہ ماں باپ پالتے ہیں۔ 20-22 سال افتخار رفیع کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ کہاں سے کھائے گا، کہاں سوئے گا، اس کی فیس کیسے جائے گی، اس کا خرچہ کیسے پورا ہوگا۔ تو مایوس مت ہوا کریں، ڈسٹرب مت ہوا کریں، اللہ تعالیٰ راستے بنانے والا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نوکری کریں۔ ہر شخص نوکری کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ہم اگر شروع کر دیں کوئی چھوٹا موٹا بھی کام تو 4-5 سال میں جو محنت ہم کر رہے ہیں دن رات، اگر جس طرح ہم پاکستان سے باہر جا کر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، 2 نوکریاں کرتے ہیں، اور کوئی نہ سونے کا ٹائم ہوتا نہ جاگنے کا ٹائم ہوتا، جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سمجھتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں دن رات اور محنت کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہتے ہیں ان کی محنت کا پھل دیتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم
ہم لاہور میں بہت سارے ایسے چنے والوں کو جانتے ہیں، لاہور میں ایسے آئس کریم والوں کو جانتے ہیں، لاہور میں ایسے کلچے والوں کو جانتے ہیں، لاہور میں ایسے نہاری والوں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے ریڑھی سے، جن کے باپ نے یا انہوں نے ریڑھی سے کام شروع کیا تھا اور اس کے بعد وہ اس بلڈنگ کے مالک بن گئے جس بلڈنگ کے آگے انہوں نے ریڑھی لگائی تھی۔ تو دوستو، پڑھ لینے کا مطلب، ڈگری لینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چھوٹا کام، جس کو ہمارے سوسائٹی میں چھوٹا کام کہا جاتا ہے، چھوٹا کام کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے وہی اہم ہوتا ہے۔ تو دوستو، ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ آپ نوکری ہی کریں گے، آپ چھوٹا سا کاروبار کیجئے، 5 7 10 سال محنت کیجئے، چلیں اتنی محنت تو کرنا جتنی آپ نے اپنے گھر سے، اپنے والدین سے فیسیلیٹیٹ ہوئے ہیں۔ 22 سال اگر آپ کے والدین نے آپ کو پالا، پڑھایا، لکھایا، تو یار 11 سال تو کم از کم ایک بزنس کو دیں آپ، اور صبر کے ساتھ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا۔ اور آپ یقین کیجئے کہ کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے بہت جو ہے وہ برکت رکھی ہے، اور اسی لیے ہمارے آقا دو جہاں سرکار مدینہ بھی بزنس فرمایا کرتے تھے۔ تو 2 چیزوں سے پریشان مت ہوئیے گا، روزگار سے، رزق سے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو 22 سال تک یا 24 سال تک آپ کے والدین کے ہاتھوں پلوایا ہے اور کھلوایا ہے، اور آپ کی فیسیں بھری ہیں اور آپ کی صحت کا خیال رکھا گیا ہے، تو جگر آئندہ بھی وہی اللہ آپ کے لیے سبب پیدا کرے گا۔ ایک بابا جی کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ میں بہت خسارے میں رہا کہ جس رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پیدا ہونے سے پہلے کر لیا تھا، میں ساری زندگی اس رزق کے پیچھے بھاگتا رہا۔ تو دوستو، رزق کے پیچھے مت بھاگیے، اگر بھاگنا ہے رشتوں کے پیچھے بھاگیے، محبت کے پیچھے بھاگیے، انسانیت کے پیچھے بھاگیے۔ تو 22 سال اگر اللہ آپ کو گھر بیٹھ کے کھلا سکتا ہے، تو اگلے 40 50 60 سال کا بھی انتظام وہی اللہ کرے گا۔ اللہ ہمیں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔